یہ ذکر جب ہم اولیاء کا کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے ہم گویا مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کے چہیتے ہیں، یہ اولیاء کرام حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہدایت کیسے پھر لوگوں کو ملے گی؟ جب کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیا کرتا تھا۔ حضرت آدم گئے، نوح آ گئے، حضرت نوح گئے، حضرت موسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے، جو جاتا رہا دوسرے نبی آتے رہے۔ اب میرے آقا سرور دو جہاں نے اس عالم سے پردہ فرمایا تو اب کیا کوئی نبی آئے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میری نبوت کا دور قیامت تک چلے گا۔ تو بھی اس دین کو پھیلائے گا کون؟ حضور نے فرمایا میرے بعد خلفاء آئیں گے، یہ علماء حق مراد ہے، یہ صوفیہ مراد ہے، یہ مشائخ مراد ہے، یہ اولیاء کرام مراد ہے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء اور اولیاء تو ایسے ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی شانیں رکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو شان عطا کی، میرے امت کے اولیاء کو اللہ وہ شان عطا کرے گا، وہ میرے دین کو پھیلائے گا، قیامت تک میرا دین قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہاری امت آخری امت ہے میری، تمہارے بعد کوئی امت نہیں رہی، قیامت تک جو امت آ رہی ہے وہ سب امت مصطفیٰ۔ تو یہ جو آج یہ سب حضور کا دین پھیلاتے ہوئے آئے، اور دیکھیے اللہ نے ان کی عظمت بیان کی قرآن۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن اور ملال، نہ کوئی غم۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں۔ یہاں کوئی چھپکلی بھی نکل آئے تو ہم ڈر کے دور بھاگ جائیں گے، کوئی سانپ بھی ہو تو انسان ڈر کے دور بھاگے گا، اور کوئی شیر آ جائے پھر تو پوری بستی جناب گھروں میں گھس جائے گی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ کوئی حکمراں ہو، کوئی حاکم ہو، ڈرتے رہتے، لرزتے رہتے اس سے، کہ اس کے خلاف بات نہیں کرتے کہ کہیں بند نہ کر دے، ہمیں بغاوت کا مقدمہ کہیں دائر نہ کر دے ہمارے اوپر، ہمارے خلاف بات کیوں کی تم نے۔ لیکن اپنے ولیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، ان کو کسی چیز کا دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ ہمارے دل چھوٹی چیزیں سے ڈر جاتے ہیں اور ان کے دل میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کسی جانور کا خوف ہے، نہ چیتے شیر وغیرہ کا خوف ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کا خوف ہے، کسی کا خوف نہیں۔ یاد رکھیے ایک فلسفہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بڑا خوف آ جائے تو چھوٹے خوف سارے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے آدمی کہ اگر بڑا کوئی خوف ہو تو چھوٹے خوف جتنے ہوتے ہیں وہ سب نہیں ہوتے، سب نکل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب کسی شخص کو امتحان کا خوف ہے کہ پتہ نہیں میں امتحان میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، امتحان میں نے دیا ہے یا پتہ نہیں پرچے صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، دے دیا پتہ نہیں کامیاب ہوں گا نہیں، وہ خوف ہے کہ امتحان میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا۔ لیکن ایسے وقت کے اندر اگر کوئی شیر سامنے آ جائے اس کے، تو کیا اس کو وہ دل میں خوف ہوگا اپنے امتحان؟ امتحان کو یاد نہیں رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بڑا خوف سامنے ہوتا ہے تو چھوٹے خوف سارے دل سے نکل جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ فرماتا ہے کوئی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کی آخرت کا خوف دل میں جب وہ سر ہو جاتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے در زبر اندام رہتے ہیں، آخرت کے خوف سے درست
رہتے ہیں کہ کیا ہوگا حشر کے اندر عالم. بس یہ بڑا خوف ایسا ہے کہ جب دل میں آ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف دل کے اندر نہیں رہتا.